میں ان سے اکثر سب کے درمیان تو نہیں، کیونکہ ان کی شخصیت کا مجھے بھی اندازہ تھا کہ میں دوسروں کے سامنے نہیں، لیکن تب جب بھی کبھی ان سے مذاق کرتا تھا نچڑتا تھا تو بڑے مسکراتے تھے اور ہنستے تھے، اور لوگ آ کر کہتے تھے ایک جملہ ان کا بڑا اچھا مجھے یاد آتا، جاوید صاحب آپ بہت بدماش، جاوید صاحب آپ بہت بدماش، یہ کہا کرتے تھے۔ تو بہرحال ہنستے تھے، اور ایک بات یہ تھی کہ وہ خود بہت پرمذاق آدمی تھے، وہ واعظ خشک نہیں تھے اور کبھی وہ بات بیان بھی نہیں کرتے تھے، خیر یہ بھی ہے، بہت ہی خوش مزاج آدمی تھے، ہنسمکھ تھے، ہنسانے والے آدمی تھے، یعنی جس محفل میں بیٹھتے تو یہ نہیں کہ بہت دیر تک بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کر رہے ہیں دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، کچھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور ایک چیز ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ کوآپریٹو تھے، دوسروں کی مدد کرنے والے بہت تھے، اور یہ ان کا یہ چیزیں ان کی ادب کے معاملے میں بھی تھی، اور جو ان کا پیشہ تھا یعنی وہ مدرس تھے، ذریعہ معاش ان کا جو ہے تعلیم دینا تھا، مدرس تھے، تو وہ اپنے مدرس کے پیشے میں بھی بہت زیادہ ایماندار اور بچوں کے مددگار کے طور پر تھے۔ تو وہ جب اسکول میں ہوتے تھے، اسکول میں تو دیہات میں جاتے تھے وہ جو ہے، تو وہاں پہ یہ تھا ان کا کہ سرکاری اسکول ان کا نہیں تھے، تو وہ اسکول میں جاتے تھے تو ان بچوں کے لیے بھی دیکھتے تھے کہ اگر کسی بچے کے پاس جو ہے پینسل کاپی یہ وہ نہیں ہے تو پاس سے بھی لا دیتے تھے۔ دوسری بات ان بچوں کے گھر والوں سے ان کے بڑے اچھے مراسم رہتے تھے، اور گھر کے سارے لوگ انہیں، سارے گارجینس انہیں ذاتی طور پر جانتے تھے، اور وہ ان سب گارجینس کو جانتے تھے، ان کے نام جانتے تھے، نام بنام سب سے مخاطب رہتے تھے، سب کے گھر کے حالات انہیں معلوم رہتے تھے، پریشانیاں معلوم رہتی تھی، وہ مدد کرتے تھے، بچوں کے لیے بھی مددگار تھے اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی مددگار تھے، تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ جب ان کا پروموشن ہوا اور وہ جو ہے دوسرے اسکول میں گئے، تو اس وقت وہ ملت ہاشم ایک گاؤں ہے یہاں پر اسے حسن پور کہتے ہیں عرف عام میں، اس گاؤں میں تھے وہ، وہاں سے تبادلہ ہو کے دوسری جگہ گئے تھے، تو جب وہاں سے ریلیو ہو کے جا رہے تھے دوسری جگہ جوائن کرنے کے لیے، ہڈسن کے پروموشن پہ جا رہے تھے اور خوشی کا مقام تھا، لیکن بہت زیادہ روئے تھے ان بچوں سے مل کے، جن بچوں کے ساتھ انہوں نے کئی برس گزارے تھے، تو ان بچوں سے ایسا جذباتی لگاؤ، جذباتی تعلق ان کا قائم ہو گیا تھا کہ وہ چلتے وقت ان بچوں سے بہت روئے، اور جو ہے بہت زیادہ رونے کے بعد وہ وہاں سے جا کر ہوئے کہ میں ان بچوں سے رخصت ہو رہا ہوں، آج جو ہے ان کے ساتھ اتنا وقت میں نے گزارا تھا، بچوں سے میں بالکل اپنے بچوں کی طرح محبت کی ان کو۔ اچھا اب ایک بات یہ تھی کہ وہ یہ اسکول کا جہاں تک معاملہ تھا تو تعلیم کا، تو اس میں ٹیچرز کے ریفریشرز کورس چلتے رہتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، تو ٹریننگ میں وہ بھی جایا کرتے تھے، کبھی ٹریننگ میں انہوں نے اپنی علمیت کا، اپنے رتبے کا کبھی اظہار نہیں کیا، کوئی بھی جو ٹریننگ دینے والے حضرات کھڑے ہوتے تھے انہیں ٹی او ٹی کہا جاتا تھا، تو وہ ٹی او ٹی ان کے مقابلے اسپیشل بھی نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتے تھے ان کے مقابلے، دیکھتے بھی تھے تو اکثر میرا اپنا طریقہ دیکھنے کے ساتھ ہوتا تھا، تو میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ ان ٹیچروں کی تو کیا بات ہے، ایک بار اردو کے لیے بڑے اچھے 5 دن کا یہاں پہ سسٹم چلا تھا، تو دہلی سے جو ہے ایک اردو میں غضنفر صاحب نے چلایا تھا، تو اس وقت مراد آباد وغیرہ سبھی لوگ آئے جن کے لیکچر ہوئے، یہاں سے بھی آئے، تو وہ لیکچر دینے کھڑے ہوتے لوگ تو پہلے سامنے، میں اور وہ دونوں ایک ہی جگہ بیٹھتے، بالکل ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھ لیجیے پہچان تھے، ایک جگہ تو لیکچر دینے والا پہلے کھڑا ہو گیا کہنے لگتا ارے صاحب میں یہاں کیا بتاؤں، میرے سامنے ایسی ایسی شخصیت موجود ہے، یہ مرتضیٰ صاحب تسلیمی صاحب ہیں، ڈاکٹر جاوید نسیمی صاحب بیٹھے ہیں، میں کہتا نہیں نہیں آپ بھائی آپ ٹیچر آپ بتائیں، تو وہ لوگ جو ہے خود ہی مرعوب ہو جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود مرتضیٰ صاحب کا یہ تھا کہ پوری طرح اس میں ٹریننگ میں حصے دار بنتے تھے، پوری طرح اس میں حصہ لیتے تھے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس بیچ میں بھی وہ ہوتے تھے، میں تو رہتے ہی اسی بیچ میں تھا ان کے ساتھ، دوسرے لوگ جو تھے ٹیچر وہ اس بیچ میں بہت سے آنا چاہتے تھے ان کے ساتھ والے، کیونکہ ان کا بیچ بڑا ہنسی خوشی چلتا، وہ ہنساتے تھے، اور وہ چھیڑنے کے لیے کبھی کبھی ٹی او ٹی کو ایسا سوال کر دیتے تھے، گھوم جاتا تھا بیچارہ، لاجواب ہو جاتا تھا، لیکن ان کا مقصد یہ تذیق کرنا نہیں ہوتا تھا کبھی، ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا، تو وہ ایک بار میں آپ کو بتاؤں ایک ایسا واقعہ یہ
बार ऐसे ही हुआ तो वो उन्होंने जो टीओटी था बोर्ड पे लाया, बोले साहब हिंदी वर्णमाला का कितने अक्षर होते हैं उनके, बोले एक अक्षर जो है इसका आप हमें वो उच्चारण बता दीजिए। वो एक उन्होंने बना, वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ कौन सा अक्षर, दो ऐसे गोले बने हुए बीच में, अब घूम गया। बोला साहब वो ये इस्तेमाल तो होता नहीं, बोले इस्तेमाल छोड़िए, वर्णमाला में तो आप मुझे इसका बताइए। अब बेचारे को मैं क्या बताना, द्वारा होने लगा, लटका दिया। अब संस्कृत का जब वो चल रहा था तो संस्कृत में टीओटी ने ये कहा कि भाई कल सारे लोग जो है एक एक संस्कृत का श्लोक जो है वो याद करके आएंगे और वो सुनाएंगे। बस बात आई गई होगी, कल साहब सुनाएंगे, हमने कह लिया। अब वो मैं तो बोल बाल गया, मुझे याद रहा। अगले दिन पहुंचे साहब, तो जब बैठे उसके बाद में उसको टीओटी आज जी साहब कल आपको होमवर्क दिया गया था, एक एक श्लोक सुनाइए। अब वो सबने सुनाना शुरू कर दिया, सब याद करके आए थे। अब वो साहब मैं तो बड़ा बोल मुझे याद नहीं था कब मैंने क्या करा। साहिल साहब अब वो साहिल साहब का नंबर आ गया, आया श्लोक सुना दिया संस्कृत का और याद करके गए। अब तो मैंने इतनी देर में सोचा कि मैं क्या करूँगा, तो मेरे दिमाग में एक शरारत से सूझी और मैंने जो बड़ा मशहूर फारसी का शेर है, इश्ते अव्वल चूने हद मेमार कच, इश्ते अव्वल चूने हद मेमार कच, ता सुरैया मी रवत दीवार कच, ये फारसी शेर मेरे दिमाग में घूम गया और मैंने इसे इस तरह पढ़ा वहाँ पे, क्योंकि वो संस्कृत वाले थे। मैंने कहा कि इश्ते पिरतमा चूने हद मेमारा कच, ता सुरैया मी रवत दीवार कच। अब वो जो टीओटी था खुद घूम गया, उसकी समझ में नहीं आया क्या है। उसने सोचा कि अगर इनसे मैं पूछूं इसका अर्थ क्या हुआ तो मेरी इल्मियत पे वो वाह अच्छा अति सुंदर कहने लगे। साहिल साहब का जो छट्टे मारे हैं इन्होंने, वो समझ गए क्या पढ़ रहा है। हाँ, मैंने सुरैया को सूर्या कर दिया, उसे फिर तमा कर दिया, तो वो जो है तो और छट्टे मार रहे, हंस रहे लोग, कर क्या रहे साहब हमसे सब बहुत बदमाश है, आप बहुत बदमाश है ये कह रहे हैं। उनके साथ ऐसा लुत्फ वक्त गुजरता था, कभी उनके पास बैठ के बोरियत आपको नहीं होगी। ये उनके जो मतलब फराइज थे उनकी उनके अच्छे नहीं करते थे तो वो सब जगह हासिल करते थे, वो अपने घर में भी करते थे। उनकी वालदा हयात थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मैं तो उस वक्त जाता था तो उनका क्या था कि गाँव के लोग कुछ अल्फाज ऐसे बोलते हैं जो अलग, गाँव के लोग अलग होती है अल्फाज में। तो गांव में जहाँ जाते थे तो गाँव के लोग बोलते थे ताई 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 लिए के माने में बोलते थे। हाँ, जैसे मेरे लिए पानी लाओ तो मेरे ताई, और धोरे नजदीक को बोलते हैं और मेरे धोरे आ जा। हाँ, ये क्या मेरे धोरे आ जा। तो वो जब घर जाते थे तो वो क्या करते थे, उन्होंने अम्मा की तरफ देखा, अपनी अम्मा बैठी हुई है और वो बैठ गए, अरे साजिदा भी किधर आओ, बच्चों को बात दे रहे हैं, शमामा किधर आओ, अरे मेरे ताई पानी ले आओ, अरे मेरे ताई पानी ले आओ। अम्मा ने जरा से घूर के देखा तो कुछ नहीं। अब वो समझ गए, मुस्कुराए गए। अगले दिन फिर आए तो बैठे हुए, अरे मेरे धोरे कोई तो आ जाओ। तो वो अम्मा फिर जो है बहुत रहती थी रोक दाब के, तो बोली बच्चे एक बात तो बता, तो ये कहाँ पढ़ाने जाता है, पढ़ने जाता है, वहां से सीख सीख के आ जाता है। तो इस तरह की उनसे बातें होती थी, तो मजाक करते थे। अच्छा, उनके मुदीर थे सालों के, तो ये अलसनात इदारा जो पूरा था, तो इसमें
رسالوں کا ٹائم ہو گیا, مجھے بہت کام ہے آج کل بہت کام ہے, اس کے بعد 5 رسالے تیار کرنا, تو وہ اگر جو ہے رسالہ جولائی میں جانا ہے وہ مئی میں تیار رکھا ہوتا تھا ان کی ٹیبل پہ, مئی میں تیار کر کے رکھ لیتے تھے, ان ٹائم بالکل ٹائم کا بہت ٹائم کی پابندی ان کے پاس بہت زیادہ تھی, اور میں ان کا بے تکلف دوست تھا, لیکن میں وقت کے معاملے میں بہت زیادہ برا آدمی, میں لیٹ لطیف بہت زیادہ, اور وہ بہت وقت پابند, تو وہ ہمیشہ ان کی مجھ سے اس بات پہ رہتی تھی. جیسے شہر میں مشاعرے ہوتے تھے کہیں یا اور کسی تقریب میں, تو ہم ساتھ میں جاتے تھے. تب انہوں نے فون کر کے کہا جاوید صاحب وہ بھائی 9 بجے مشاعرے کا ہے, 9 بجے چلنا ہے. میں نے ساحل صاحب 9 بجے کون پہنچتا ہے؟ ارے بھائی نہیں زیادہ دیر نہیں, بس 9:30 تک. میں نے ٹھیک ہے 9:30 پہ آ جاؤں گا, میری طرف آ جائیے, پر ساتھ میں چلیں گے, وہاں سے اپنی گاڑی وہیں کھڑی کر دیجیے گا. میں نے کہا اب 9:30 بجے تو 9:30 بجے جانا ہے. اب وہ جو ہے معلوم ہے ان کا فون آ گیا جیسے منٹ, ارے آپ آئے نہیں ابھی تک؟ میں نے جی میں آ رہا ہوں. تو جب میں جاتا تھا تو ان کا حال یہ ہوتا کہ 9:30 پہ تو وہ گھر میں گھڑی دیکھنا شروع کرتے تھے, اور جب 10 منٹ ہو جاتے تو گھر سے نکل جاتے تھے, اور پھر سڑک پہ ٹہلنا شروع کر دیتے, گھر کے باہر سڑک پہ بے چین ادھر سے ادھر ٹہلنا. اور جب میں پہنچتا, ارے بھائی آپ نے اتنی دیر کر دی, ارے میں نے کبھی کوئی بھی نہیں آیا ہوئے گا وہاں. تو وہ جو ہے تو بہت وقت جو ہے بہت زیادہ پابند ہے, اور مجھ سے یہ انہیں شکوا رہتا, بھائی آپ لیٹ لطیف بہت ہیں, آپ جو ہے وقت نہیں آتے ہیں, بڑا چکر ہے. تو میں نے ان کی اسی جو رہتا تھا اس پہ ابھی ایک نظم کہی تھی, آزاد نظم ان کے لیے, وقت کی پابندی کے علاوہ بالکل میری جذباتی وہ ہے, وہ آپ چاہیں گے تو میں ابھی آپ کو دے دوں گا, بلکہ تو میں بھول دوں گا ابھی, تو وہ میں آپ کو اس میں جو ہے جو بھی میری سمجھ لیجیے جذبات تھے اور آواز جس طرح کی ان سے تھا وابستہ, اس میں آزاد میں چند شعر ہے, لیکن یہ کہ وہ اس طرح کا کہ اس سے جو ہے ہوا یہ تھا اس میں کہ جس دن ان کا انتقال ہوا ہے بھائی صاحب, تو میرے پاس خبر وہاں سے ان کے بیٹے ہی نے دے دی تھی خبر, جب ان کا انتقال ہوا اسی وقت بیٹے نے دہلی سے مجھے خبر دے دی تھی کہ پپا کا انتقال ہو گیا ہے. تو میں اسی وقت جو ہے ان کے گھر پہنچ گیا تھا, حالانکہ دہلی میں تھی دیر رات, وہاں پہنچ گیا تھا, پھر میں بیٹھا رہا, پھر رات کے 1 بجے تک وہاں بیٹھا رہا, پھر صبح جو ہے 4:30 بجے ان کا جسد خاکی یہاں آیا, تو پھر اس وقت میں ان کے جنازے میں شامل ہوا, نماز ہوئی, ایمبولینس کے اندر رکھ کے باڈی کو ان کی نماز ہوئی, اس کے بعد تدفین ہوئی, اس میں بھی شامل تھا. تو وہ میرے دماغ میں ایک چیز آئی تھی, تو میں نے جو ہے چند شعر ان کے اس بات کے لیے وہ کہہ دیے تھے, تو وہ آپ سن لیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھ سے شکوا سدا رہا تجھ کو, مجھ سے شکوا سدا رہا تجھ کو, میں کبھی وقت پر نہیں آتا, زحمت انتظار دیتا ہوں, میں تجھے انتشار دیتا ہوں. دیکھ اے یار آج تو میں نے توڑ ڈالا ہے اس روایت کو, تیرے پردیس سے پلٹنے کی اطلاع پاتے ہی چلا آیا, تیرے پردیس سے پلٹنے کی اطلاع پاتے ہی چلا آیا, گھنٹوں پہلے سے تیرے آنے کا تیری چوکھٹ پہ منتظر ہو گیا, اور تو آیا ہے تو کچھ ایسے, اور تو آیا ہے تو کچھ ایسے, نیند تیرے حواس پر ہے سوار, نیند تیرے حواس پر ہے سوار, اپنی آنکھیں تو کھولتا ہی نہیں, مجھ سے اے دوست بولتا ہی نہیں, دیر کرنے کی چھوڑ کر عادت, دیر کرنے کی چھوڑ کر عادت, دیکھ اے یار میں نے حد کر دی, وقت سے پہلے مجھ کو آنے کی, آج تو بھی دے دے شاباشی, اٹھ کے مجھ کو گلے لگا لے تو, سارے شکوے گلے بھلا دے. تو یہ ایک جذباتی نوٹ تھی جو میں نے, ویسے تو ایک اور کہتی ہے تو میں نے یہاں کے اخبار میں چھپی تھی, تو یہ تو یہاں کے اخبار میں چھپی تھی, لیکن یہ والی میں نے نہیں کہیں اپنے کو بھیجی تھی, یہ یہاں کے اعلان میں چھپی تھی. تو یہ ان کا وقت کی پابندی کا جو تھا حساب, تو
रिसालों का भी यही था कि वक्त से पहले उन्हें तैयार करते हुए, अच्छा उसमें ऐसी महारत भी आपको बता कि रिसाला बतूल जो था उसमें एक औरतों के खुतूत कोई महफिल लगती थी, जिसमें एक मोहतरमा थी, वो जवाब दिया करती थी, खुतूत का जवाब जो है वो क्योंकि औरतों की महफिल होती थी, वो जाने किस नाम से, एक मैं भूल रहा हूँ, उसे मिस कर रहा हूँ, उस नाम से था जो वो जवाब देती नहीं आए हुए खुतूत के, बहनों के खुतूत के जवाब वो देती हैं? ऐसे ही थी। ये नहीं और था कोई। तो वो बहरहाल वो देती, लेकिन मैं ये आपको अब चूंकि वो नहीं रहे तो मैं राज की बात आपको बता देता हूँ कि ये जवाब वो लिखा करते हैं साहिब साहब, और 40 साल में या 45 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ एक बार भी कि उनके कलम से मुज़क्कर का सेगा निकल गया, क्योंकि जब आदमी दे रहा तो कई बार मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ये तो कर ही सकते हैं लिखना, लेकिन हमेशा करती हूँ लिखती, हमेशा औरत बन गई उन्होंने, यानी जो है जो लिखा तो कभी ये नहीं जाहिर हुआ कि ये औरत जवाब नहीं दे, वो जवाब उसका दिया, समझ गए? लेकिन इतनी उन्हें महारत थी कि हमेशा सीधे जवाब देते थे, और कभी भी ये नहीं हुआ कि वो लगा हो कि अरे ये तो ये इस तरह। दूसरी अच्छी चीज थी रिसाले के हवाले से मैं आपको बताऊं, उन्होंने बहुत लोगों को प्रमोट किया, मैंने लोगों को जो है वो हौसला बनाते, तरक्की देते थे। फिर मैं भी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई है सन 95 में, समझ 25 साल पुराने, तो उस वक्त मैंने शायरी तो करता ही था, जाता था, मशागम सब था, लेकिन ये अफसाने की तरफ जो है मैंने लिखे भी थे, लेकिन इस तरह मायल नहीं था। लेकिन उन्होंने जब मुलाकात की और उसके बाद वो घर में आने लगे, उन्होंने मेरी फाइल देखी, अरे जावेद साहब इतने अच्छे अच्छे अफसाने आप सब फाइल में डाले हुए, आप इन्हें छपाते क्यों नहीं, लाइए मुझे दीजिए मैं छापूंगा। तो मैंने अच्छा लगा फेयर कर लूँ इन्हें, और ये कहीं मैं बड़ा लापरवाह उसमें छपाने में, तो वो बराबर मुझसे तकाजा करते रहते तो मैं उन्हें देता नहीं था। तो वो फिर अरे जावेद साहब रिसालत तैयार है जाने के लिए, वो दे दीजिए, मैंने जी 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 दे दूँ, फेयर कर लूँ, कहीं तो कटिंग थी, हाँ वो नतीजा ही पर भूल गए, उन्हें नहीं दे पाते थे। उन्होंने हालांकि ये किया कि एक बार तो खुद आ गए तो मेरा इंटरव्यू लेके छापा, और कुछ अफसाने ऐसे ही ले गए छाप के, वो मुझसे ये कहते थे जावेद साहब आप मेरे रिसाले को जो है बहुत कम करके आते हैं, आपको अंदाज नहीं है इसका रीडर कहाँ इसके जो है कहाँ जाता है ये रिसाला, आपको पता नहीं, आप इसमें देते ही नहीं है। लोग मुझे ऐसे ऐसे इनका सारी और खुशामदाना खत लिखते हैं कि साहब छाप दीजिए, और मैं आपसे मांगता रहता हूँ तो आप देते नहीं अपनी तसनीफ, जो आप मेरे रिसाले को समझते ही नहीं। अरे मैंने नहीं साहिल साहब ऐसा नहीं है, बस मैं लापरवाही है मेरी, तो वो है बोले नहीं छोड़ दीजिए लापरवाही, आप जो है आप बड़ा कर, लेकिन इतना सब होने के बाद भी मैं उनके इतना करीब था, अपने रिसाले के लिए भी चाहते भी थे मुझे छापना, मैं इनको छापूं। उनके जो रसायल से जो कमिटमेंट था, अदब के साथ उनका जो कमिटमेंट था, और उनके रिसाले का जो मिजाज था, और उनके इदारे का जो मिजाज था, उससे कतई इनराफ नहीं करते थे किसी स्टेज पे भी। इसका मैं आपको ये बताऊं, उन्हें मेरा एक अफसाना था, शायद हल उसका उन्वान था, मैं भूल गया हूँ, वो रिसाला था, वो अफसाना था, वो उन्होंने पढ़ा, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, कह रहे जावेद साहब ये बहुत अच्छा है, और उसके बाद वो उसे ले भी गए, और ले जाने के बाद फिर अगले दिन मुझसे डिस्कस किया, जावेद साहब मैंने फिर पढ़ा अकेले, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं उसे अपने वहाँ छाप नहीं सकता। तो मैंने कहा अच्छा, बोले असल में ये कि वो मेरे रिसाले के मिजाज के खिलाफ है। तो मैंने पूछा भी कि उसमें क्या ऐसी बात है, बोले उसमें हीरो जो है खुदकुशी कर लेता है, आपने दिखाया हीरो जो है खुदकुशी कर लेता है, खुदकुशी इस्लाम में हराम है, तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छाप सकता, उसे जायज़ नहीं करार दे सकता जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है, मैं उसकी तशहीर नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपका ये अफसाना नहीं छापूंगा, लेकिन मुझे पसंद हुआ। तो ये भी था उनका कि वो कहीं पर से ऐसा नहीं है कि अपने उसूल से हटते हो ना, उसूल से नहीं हटना है, लेकिन वो जो है यहाँ इस्लाह करते थे कि आप जो है मुझे भी बताते भाई ऐसा नहीं ऐसे कीजिए, यहाँ पे यहाँ जिस ज़माने में मैं जोश मलियावादी पे काम कर रहा था, जोश की कुल्लियात मैंने तरतीब दी है 4 जिल्दों में, और उसकी फरंग भी बनाई है,
تو وہ شروع میں مجھے کتاب کا انداز نہیں تھا، سیٹنگ کس طرح اس کی کریں کیا آگے، تو گھنٹوں یہاں پہ آ کے بیٹھے، 2-3 گھنٹے مجھے دیا، ایسے نہیں ہے پوری دوپہر یہیں گزار، ایسے کیجیے اتنے پیج کیا جائے، یہ پیج ادھر رکھیں گے ادھر، تو بہت مجھے گائیڈ کرتے تھے۔ اور اب کتاب خیر الحمدللہ ان کے سامنے آ گئی تھی، انہیں میں نے دیا۔ افسانے کی کتاب جو ابھی میری جینے کی آس میں آئی ہے، یہ ان کی ہی کوششوں سے آئی ہے۔ روز وہ مجھ سے یہ کہا جاوید صاحب فائل میں سارے افسانے پڑے ہیں، بیکار ہو رہے ہیں، آپ انہیں چھپوا دیجئے تو یہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو میں کہتا تھا ہاں ساحل صاحب چھپوا دوں گا، تو ایسے ہی کہتا، لیکن بہرحال وہ ان کی کوششوں سے ہی ایسا ہوا کہ میں جو ہوں انہیں افسانوں کو چھپوا سکا۔ تو اچھا، ان کا ایک معاملہ یہ تھا کہ خود جذباتی بہت تھے اور لوگوں کی دل آزاری کرنے سے بچتے تھے۔ جیسا میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ وہ جو اپنے رسالے کے مزاج کے موافق نہیں تھا تو انہوں نے نہیں چھاپا اسے افسانہ کو، لیکن دوسری طرح میں آپ کو بتاؤں کہ عرس وغیرہ میں جانا ان کے مسلک میں جائز نہیں تھا، اس کو نہیں جائز سمجھتے تھے وہ، ظاہر بات ہے۔ تو وہ اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی بات مجھے یاد آ گئی عرس سے، فاتحہ کے معاملے میں رامپور میں عام طور پہ ہے طریقہ، بریلوی حضرات میں تو عام طور پہ ہر جمعرات کو فاتحہ ضرور ہوتی مردوں کی، اور اس کے لیے جمعرات کو خاص طور پہ گوشت ضرور پکتا ہے گھر میں، کیونکہ فاتحہ گوشت نہیں ہوتی ہے، تو وہ گھر آپ دیکھ لیں سارے لوگ قصائیوں دکان دے کر جمعرات زیادہ بھیڑ بڑھ جاتی، بھائی آج جمعرات ہے تو وہ جو گوشت ضرور پکے گا۔ تو ساحل صاحب کی والدہ جو تھیں، وہ بعد میں تو شاید ان کا کچھ اصلاح کر دی تھی انہوں نے، لیکن شروع میں وہ بھی وہی تھا کہ وہ ہر جمعرات کو گوشت ضرور پکاتی تو فاتحہ دلاتے تھے۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں ساحل صاحب سے، ارے آج جو ہے وہ گوشت لا دے، جمعرات ہے، تو وہ جو ہے، تو ساحل صاحب ان سے کہتے تھے، ایک بار بولے کہ اماں وہ جو ہے ابا جب زندہ تھے تو وہ کبھی دال بھی کھایا کرتے تھے اور چٹنی بھی کھا لیتے تھے، تو تم گوشتی پہ مار ان کی فاتحہ کراتی ہو، ان کا دل بھر گیا ہوگا، بولے نالائق جو باتیں بناتا ہے بیکار کی، وہ ہنستے تھے، ٹٹے لگایا کرتے تھے وہ، اور وہ ایسے ماں کو چھیڑا کرتے تھے، بولے ابا زندہ تھے تو دال بھی کھاتے تھے، ہو بھی اب تم گوشت کھلا ان کا دل بھر گیا ہوگا۔ تو اس طرح ان کا، تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ عرس میں ویسے نہیں جاتے تھے کہیں، لیکن ایک جگہ یہاں ایسا تھا، خاص طور پہ یہ امیر الاولیاء صاحب کا ایک مزار ہے، تو ان کے سجادہ نشین جو ہے معین صاحب نہایت مخلص، نہایت منکسر المزاج، اور ایسے، اور ساحل صاحب کے آگے آدھے جھکے جا رہے ہیں، انہوں نے اتنا زیادہ ان سے عرض کیا کہ ہمارے وہاں مشاعرے میں آپ تشریف لے آئیں، نعتیہ مشاعرہ، ہم مشاعرے میں تشریف لے آئیں، اور وہ میرے لیے بھی، تو وہ اکیلے کے جاتے نہیں تھے، میرے ساتھ جاتے۔ اب اس کے بعد مجھ سے بولے بھائی جاوید صاحب دیکھیے میں اس وغیرہ میں تو کہیں جاتا نہیں، لیکن معین صاحب کی ایسی شخصیت ہے، اور اتنا انہوں نے اس سے کہا ہے کہ یار وہ ان کی جو ہے وہ سید بھی ہیں، وہ ان کا حکم ٹالنے دل، چلیے مشاعرے میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے، تو میں ان کے ساتھ میں گیا، اور جانے کے بعد میں جو ہے مشاعرے میں شامل ہوئے، وہ انہوں نے کلام بھی پڑھا، ابھی الگ بات ہے مزار پہ نہیں گئے وہاں سامنے ہوگا، لیکن یہ کہ وہ اس میں گھر تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، اور جو ہے تو اس طرح سے وہ دل آزاری کو پسند نہیں کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، اور یہ ان کا جو ہے وہ جہاں تک مزاج کی بات ہے ان کی، تو وہ یہ کہ انہیں گرمی بہت لگا کرتی تھی، بہت زیادہ گرمی لگتی تھی، اور وہ جو ہے بنیان بھی کبھی نہیں پہنتے تھے، کبھی بنیان نہیں پہنی انہوں نے، مل کا کرتا ایسے پہنتے تھے، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے گھر میں تو وہ کرتا اتارا ہی رہتے تھے، اتارا تحمد باندھے بیٹھے رہتے تھے، کبھی کبھی سڑک پہ نکل جاتے تھے، تو وہ جو ہے بہت زیادہ انہیں گرمی لگتی تھی، اور ایک چیز یہ تھی کہ وہ ٹھنڈا پانی بہت پیتے تھے، ٹھنڈا بالکل چلڈ واٹر پیتے تھے، ایک دم ٹھنڈا، میں پیتا نہیں تھا، ارے جاوید صاحب کیا پانی، آپ ٹھنڈا پانی پلائیے نا، یہ کہتے تھے، تو وہ ٹھنڈا پانی بہت پیتے تھے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ کھٹائی بہت کھاتے تھے، ان کے دسترخوان پہ بغیر چٹنی اور اچار کے ان کا دسترخوان ہی مکمل نہیں ہوتا تھا، تو
تو وہ اور یہ مولی کا اچار جو یہ رامپور میں خاص طور پہ پانی کا پڑتا ہے، پانی تو وہ بھر بھر کے کٹورا پی جاتے ہیں پورا اس اچار، جی مولی کا اچار اس کی میں سمجھتا ہوں، یہ میرا اپنا وہ ہے آبزرویشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے انہیں ہمیشہ یہ سانس کی تکلیف رہتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقریباً ہر سال انہیں نمونیا ہوتا تھا، ہر سال انہیں جو سردی کے دنوں میں پھیپھڑوں میں تکلیف ہو جاتی تھی، بلغم آنے لگتا تھا، کھانسی ہو جاتی تھی، زکام ہوتا تھا، یہ سب انہیں ہر سال ہوا کرتا تھا۔ یہ اسی وجہ تھا کہ اتنا زیادہ ٹھنڈا پانی اور وہ کیا کرتے تو تھا، اور یہی انہیں اب کی بھی ہوا تھا، یہی انہیں اب کی ہر سال کی طرح تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کی بیماری اس بار مختلف تھی یا نرالی تھی، ایسا قطعی نہیں تھا، انہیں ہر بار کچھ نہ کچھ ہوتا تھا، وہ اب کی بھی ہوا۔ لیکن اس بار یہ غضب ہے خدا کا قہر، اسے کہ ماحول ایسا ہے کہ انہیں جو لے گئے تو وہ انہوں نے اس طرف کو دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے نمونیا، سیدھا سیدھا کووڈ پہ آ جاتے ہیں لوگ آج کل جو ہے۔ اچھا نمونیا کے اور یہ کووڈ جو نئی بیماری چلی کووڈ-19، اس کے کچھ آثار بھی ملتے جلتے ہیں ایک سے، اس میں بھی سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اور کھانسی وغیرہ، اور یہی نمونیا میں بھی اس کی علامات میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس طرح کی ان کی تھی، تو وہ ان کا پورا فوکس اس پہ رہا اور آخر تک دہلی تک وہی بات چلتی رہی۔ اللہ یہاں تو رپورٹ نگیٹو آئی تھی بہرحال ان کی سائی اسپتال میں، اس کے بعد وہ لے گئے دہلی اور کیا کیا ہوا، بہرحال یہ کہ یہ جو انہیں بیماری تو کوئی ایسا نہیں تو انہیں ہر سال ہو جاتی تھی، اور یہ ان کے یہی ٹھنڈے پانی وغیرہ کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا جو ہے رہتی تھی۔ اسی بیماری کی وجہ سے جو ایسا ہوا کہ گئے دہلی میں بہرحال رہے، وہ تو باقی معلوم ہی ہے آپ لوگوں کو سب جو ہے ان کے بارے میں۔ بہرحال میرا تو اتنا عظیم نقصان ہوا ہے کے لیے کہ جیسے میں نے جو اپنا سگا بڑا بھائی کھو دیا، اور بہت لوگوں کو انہوں نے جو ہے راستے دکھائے ہیں، بہت لوگوں کو انہوں نے قلمکار بنایا ہے، لیکن کبھی جو ہے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا کہ میں کس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، کبھی کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تو یہ نہیں ظاہر کیا کہ یہ میں ان کا استاد ہوں، یہ نہیں بتاتا، کبھی ایسا نہیں کیا۔ جی 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 یہی بات، کیونکہ وہ کبھی کوئی اظہار کرتے نہیں تھے، کبھی کوئی نہیں، 50 لوگوں کے وہ ان کے پاس جو آتے تھے افسانے میں دیکھتا تھا، اس میں وہ اصلاح فرماتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا ایسا ہے جو آج کل بہت بڑے بڑے قلمکار بنے بیٹھے، ان کے بارے میں مجھے اکثر کہتے بھی تھے بھائی ان کا املا بھی نہیں صحیح ہے، ان لوگوں کو دھیان دینا چاہیے خود پہ، ان سے نہیں کبھی کہا انہوں نے۔ یا جی جی پرویز اشرفی صاحب جب یہاں آئے ہیں تو وہ تو آئے تھے دوسرے کسی کام میں وہ تھے، بہرحال انہوں نے مرتضیٰ ساحل صاحب کی توجہ صحیح وہ لکھنے پڑھنے کی طرف پھر سے مائل ہوئے، پہلے انہوں نے لکھا پڑھا ہو لیکن یہاں آ کے کچھ وہ پھر سے مائل ہوئے، پھر وہ کتابیں ان کی کئی آ گئی، تو پرویز اشرفی صاحب تو اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں، تو اور یہ کہ مشورے مجھے بھی دیا کرتے تھے وہ اچھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اکثر مجھ سے یہ تھا ان کا کہ بھائی آپ جو ہے یہ افسانے میں جب ہوتے ہیں تو وہ مجھے بتائے گا آپ جو ہے ایک بات کے آگے دوسری بات شروع کر دیتے ہیں، آپ جو ہے یہاں پہ یہ لائن یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے، وہ آپ اسے تسلسل کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ اکثر وہ مجھ سے میرے ڈسکشن ہوتا تھا کہ آپ جو آپ کے وہاں لہجہ ہے جس میں شاہجہاں پوریت موجود ہے کچھ جو ہے، تو وہ جو ہے اس میں اکثر نہ لکھتا تھا کہ ایسا ہے نا، تو وہ ادھر ادھر بولتے ہیں میری عادت میں، تو کہتے ہیں بھائی یہ آپ کا الگ انداز ہے، تو وہ اس طرح کہیں پہ کچھ ہوتے ڈسکشن کرتے تھے اور وہ بتاتے بھی تھے، لیکن کبھی اس چیز کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ میں ان کا استاد جی کا، اور برابر مائل کرتے تھے کہ تاکہ نہ صرف لکھتے رہیں بلکہ جو ہے بھیجتے بھی رہیں ادھر ادھر اور چھپتے رہیں اور سب کریں وہ سب ہو۔ تو لیکن ایک بات تھی میں آپ کو بتاؤں، بعد میں وہ ابھی انتقال سے چند سال پہلے کافی بددل سے ہو گئے تھے، حالانکہ انہوں نے اس کے بعد بھی کتابیں چھپی ان کی سب ہوا، لیکن وہ بددل ہو گئے۔ تو وہ بددل کب ہوئے؟ ایک شخص یہاں پہ تھے تبسم نشاط صاحب رامپور میں، ایک تبسم نشاط صاحب تھے، نہایت غریب گھر سے تھے وہ، اور ان کے کمر پہ کب نکلا ہوا تھا، جھکے ہوئے تھے وہ،
تو کسی کام دھام کے بھی نہیں تھے، بیچارے نہایت غریب آدمی تھے۔ تبسم نشاط کو بھی بنانے میں مرتضیٰ ساحل صاحب کا ہاتھ ہے۔ تبسم نشاط بہترین علامتی افسانوں کے لیے بڑا اچھا نام تھا، علامتی افسانے لکھتے تھے، سب کرتے تھے۔ تو تبسم نشاط کو کافی انہوں نے آگے بڑھایا اور ہر طرح سے مدد کرتے تھے تبسم نشاط۔ تو تبسم نشاط کا یہ عالم تھا کہ تبسم نشاط صاحب کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کی کتاب چھپی ہے نبی، تو وہ ان کے گھر کے چاہے 20 چکر لگاتے لیکن کتاب حاصل کرتے ہیں۔ کسی اخبار میں کوئی چیز چھپی ہے، ان کی چھپی ہے، کسی دوسرے چھپی ہے، وہ ان کے کام کیا ہے، تو وہ اس کے گھر کے اس اخبار کو لینے کے لیے جانے کتنے چکر صبح شام لگا لیتے تھے اور اسے لے کے آتے، یعنی ایک ایک پرزہ اس شخص نے اکٹھا کیا تھا اور وہ سب کرتے رہے۔ اس کے بعد تبسم نشاط صاحب کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، اور ان لوگوں نے ان کے اس فن کو، تبسم نشاط کا جو تھا، گھر والے کار ضیاء سمجھتے تھے کہ یہ بیکار کا ان کا کام ہے کہ جس سے کچھ حاصل بھی نہیں ہے، تو انہوں نے وہ ان کا سارا سرمایہ ردی میں تول کے ردی والے کو بلا کے وہ دے دیا۔ تو وہ ایک ایک پرزہ جو تبسم نشاط نے کتنی جافشانی سے جمع کیا تھا، 20 چکر لگا کے جمع کیا تھا، جب وہ ردی میں تل گیا تو مرتضیٰ ساحل صاحب کو بہت تکلیف ہوئی، اور انہوں نے مجھ سے اس کا اظہار کیا کہ جاوید صاحب سب بیکار ہے، کتابیں جمع کرنے کوئی نتیجہ نہیں۔ بولے میرا دل برا ہو گیا، میں نے جو تبسم نشاط کے کتب خانے کا حشر دیکھا ہے تو میرا دل برا ہو گیا کہ یہ حال ہے۔ بولے کیا؟ بولے یہی آگے کو بھی ہے، ہمارے آپ کے وہاں بھی کون ہے قدر کرنے والا کتابوں کی؟ میں نے یہ تو بولے یار سوچتا کیا چھپواؤں، بیکار چھپوانا۔ میں نے نہیں ساحل صاحب ایسا نہیں ہے، چلیے یہ یہاں ہو گیا لیکن لائبریری وغیرہ میں تو محفوظ ہو جاتی ہیں کم سے کم کتابیں۔ تو بولے ہاں بھائی مگر جاوید صاحب ہے نہیں، کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے سب۔ تو بعد میں کہنے لگے کہ بھائی جاوید صاحب آخرت کی تیاری نہیں ہے کوئی، آخرت کی اور جو ہے سر پہ ہے قطعی سفر جو ہے، اور تیاری نہیں ہے آخرت کی، یہ سب کتابیں یہی رہ جائیں گی۔ تو ذہن ان کا بدلا تھا آخر میں جو ہے، اور وہ جی ادارے طرف سے، جی آپ نے اچھا ذکر چھیڑا۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہوا یہ کہ وہ جب ریٹائر ہوئے ہیں 2015 میں شاید ریٹائر ہوئے، 15 میں ریٹائر ہوئے، تو جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو ایک کام تو انہیں ادھر چھٹ گیا، لیکن وہ جب اسکول میں بھی ہوتے تھے تو وہاں سے انہیں یہ جلدی ہوتی تھی کہ بھائی اب یہاں سے جا کے بس میں تو کھانا کھاتے ہی چلا جاؤں گا، وہاں چلا جاؤں گا آفس ادارے میں نا، کیونکہ بھائی وہ رسالوں کا ٹائم ہے، بالکل جانے کھائیں یہ وہ، تو وہ انہیں وہیں سے اسکول میں انہیں دفتر سوار رہتا تھا کہ مجھے وہاں جانا ہے، سب کرنا ہے، اور وہ اس میں مصروف رہتے تھے۔ تو جب وہ 15 میں وہاں سے ریٹائر ہو گئے تو ریٹائر ہونے کے بعد میرا بھی یہی خیال تھا، میں نے ساحل صاحب کو تو کوئی وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ادارہ موجود ہے وہاں جائیں گے بیٹھے۔ آپ اتفاق دیکھیے کہ اسی سال میں ان کا ادارہ بھی بند ہو گیا۔ اس میں یہ ہوا کہ پہلے تو ایک دم وہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ جہاں کہیں بھی بلٹیاں ان کی جا رہی تھیں وہ لوگ نہیں چھڑا رہے تھے، واپس آ رہی تھیں تو الٹا، اور جو بھیجنے کا ڈاکٹر تھا اور الٹا واپسی کا بھی انہیں پہ پڑ رہا تھا ادارے پہ۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ الگے کر کے انہوں نے پہلے کوئی ایک رسالہ بند کیا، پھر کچھ کیا، ایسے کرتے رہے۔ تو وہ جو ہے مرتضیٰ ساحل صاحب پہلے گھر بیٹھ گئے کچھ دن کو بڑے اداس۔ اس کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ایک رسالہ تو چلاتے رہیں گے، کیا ہے، تو پھر ساحل صاحب نے جانا شروع کر دیا، لیکن وہ پھر چل نہیں پایا۔ سلیم صاحب جو تھے انہوں نے بہت تیری کوشش کری اور ان کا بہت پیسہ پھنس گیا تھا ادھر ادھر، لوگوں نے جب آگے کا رسالہ نہیں آیا پیسہ نہیں لوٹایا، جو ان کے منی آرڈر گئے ہوئے تھے اس کی ریکوری بھی نہیں ہو پائی، تو ادارہ زبردست خسارے میں تھا۔ اور انہوں نے آخر تک کوشش کی سلیم صاحب نے اور یہ عبدالوسیم باری وغیرہ سارے لوگ مل کے، لیکن بہرحال وہ ان کے قبضے سے باہر تھا کیونکہ اتنا لاس تھا اس میں کہ ہوا۔ تو پھر اس کے بعد میں جو ہے ساحل صاحب انہوں نے کہا آپ ساحل صاحب ہم نہیں چلا پائیں گے اسے، تو ان بند کر دیا۔ تو پھر ساحل صاحب جو ہے وہاں سے کچھ جو ان کی ذاتی فائلیں ہیں یا آفس میں رہتی ہیں وہ جس دن اٹھا کے لائے تو اس دن بہت اداس تھے، وہ بہت مغموم تھے۔ جب میں گیا تھا ان کے پاس تو ملاقات ہوئی تو وہ رو دیے، وہ کہنے لگے جاوید صاحب آج میں وہاں سے جو ہوں اپنا سب سامان سمیٹ لایا، اور جو ہے یہ میرا اتنے 50 سال کا تعلق وہاں سے تھا، تو ادارہ جو ہے وہ انہیں وہاں سے کچھ مالی منفعت کی وجہ سے نہیں جاتے بلکہ وہ ان کی روحانی غذا تھی۔
وہ ان کی روحانی غذا تھی. وہاں بیٹھ کے جو ہے انہیں قلبی سکون میسر آتا تھا. وہ سب کر کے جو ہے وہ اس میں مصروف رہتے تھے. تو انہیں اپنے تو جب وہ نوکری سے ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد ایک ساتھ ادھر سے ہو گئے تو اس کا بہت برا اثر پڑا ان کے اوپر. ایک دم سے وہ خالی ہو گئے. وہ بالکل خالی ہو گئے. اب کسی وقت گھر نہ رہنے والا آدمی رات کے 9 بجے تک وہ آفس سے بھی جب چلے آتے تھے تو اگلے دن کے لیے وہ کہیں اداریاں لکھ رہے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں یہ کرنا شروع کرتے تھے. اب وہ سارے کام ایک دم بند ہو گئے. نہ ادھر کوئی ان کی ملازمت کی مصروفیات رہی نہ ادارے کی مصروفیات رہی. ایک دم بالکل خالی آدمی. تو وہ کیا کرے. اور پھر جو ہے ادھر ویسے ہی بددلی انہیں پیدا ہوئی تھی. تو پھر انہیں گھر میں پھر وہ اسپنڈلائٹس کا انہیں عارضہ پہلے ہی ہو گیا تھا. یہ لکھتے لکھتے کہ انہیں نیچے سر کیا تو وہ ہو گیا. اس سے انہیں چکر وغیرہ پھر بہت آنے لگے. اور پھر شہر کی محفلوں میں بھی پھر بہت کم جاؤ کہتے جاوید صاحب میں مشاعرہ وشارہ نہیں جاؤں گا کہیں. تو وہ نہیں جایا کرتے تھے. تو کم کر دیا تو انہوں نے بہت. تو یہ تھا لیکن گھر پہ بیٹھے بیٹھے کچھ وہ لکھتے بھی تھے تو بس ان کی گردن کا درد جو ہے انہیں پریشان کرتا تھا. پھر بھی انہوں نے اس حال میں بھی 1-2 کتابیں ان کی منظر عام پر آ گئی. جو لوگوں نے کہا تو وہ انہوں نے کچھ چھپوا دی. وہ سب کیا. لیکن بالآخر اس کا بہت برا اثر جو ہے ان رسائل کے بند ہونے کا بہت برا اثر ان کے ذہن پہ پڑا. اور اس نے جو ہے ان کو تقریباً آدھا کر دیا تھا. توڑ دیا بالکل اندر سے توڑ دیا اسے. جی جو ہے رسائل میں نام ان کا ہی چلتا رہا. لیکن اعزازی مدیر لکھا جاتا تھا ان کے نام کے ساتھ. یہ لفظ اعزازی اس لیے جوڑا گیا تھا کہ تاکہ یہ نہ ہو کہ جو یہاں سے کوئی تنخواہ لیتے ہیں تو وہ ان کے نام تو شامل رہا رسائل میں ہمیشہ. ان کا نام نہیں ہٹا رسائل سے. لیکن اس میں اعزازی مدیر ہوئے ان کے نام کے ساتھ لفظ اعزازی جوڑ دیا گیا تھا. اور وہ اس کے بعد بھی وہی کرتے رہے. سب رسائل کرتے تھے سب کچھ وہی ایڈٹ کرتے. سب کام کو چاند دیانے کا سب کچھ وہی کیا کرتے تھے. ویسے ہی کرتے تھے. لیکن لفظ اعزازی جڑ گیا تھا ان کے نام کے ساتھ. تو وہ بڑے بہت ماہر تھے. اتنے برسے ہو گئے تھے تو سب کچھ تو ایسے ماہرانہ طریقے سے کرتے تھے. اور اس زمانے سے انہوں نے دیکھا اس سے جب کتابت ہوتی تھی یعنی کتنے کاتب اور ایک کاتب صاحب تو ہے ان پہ کچھ قتل وغیرہ کا مقدمے میں ملوث ہو گئے تھے. کسی میں پھنس گئے تھے بیچارے قتل میں. تو انہیں کہا ساحل صاحب لے جا کے خود جانے کہاں پہنچا کے آئے اپنی رشتہ داری میں. اور وہاں انہوں نے رکھا. وہ لوگ بڑا آج تک بڑے احسان مند ہے کہ بھائی وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ اس حد تک جا کے کام کرتے تھے. بھائی یہ جو ہے بے گناہ ہے اور اسے ایسے پھنسائے. تو انہوں نے پولیس سے بچانے کے لیے انہیں اپنی رشتہ داری میں کہیں پر رکھا. اور ایک بار مجھے لے کے بھی گئے تو لال پور گاؤں کی طرف وہ صاحب رہتے ہیں کہیں داڑھی آڑھی آفس. تو وہاں ان کے گھر بھی مجھے لے کے گئے تھے. تو وہ مجھے اب تو یاد نہیں کہ کون سی لیکن گاؤں تھا کوئی. تو وہاں لے کے گئے تھے. اور وہ اپنے تمام اسٹاف کے ساتھ. اچھا وہ یہی عبدالحی صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ عبدالحی صاحب جو ہے کبھی اپنے ساتھ والوں کو اپنا ملازم نہیں سمجھتے تھے. کیا وہ انہیں رفیق کار کہتے تھے سب کو جو ہے. اور وہ کہا بھائی آموں کے زمانے میں دعوت ہوتی تھی آموں کی تو وہ آفس میں آم منگا کے اور بھائی سارے لوگ آفس سب رفیق کار کھائیں گے آم. یہ تو وہ بالکل ایک فیملی طرح. تو یہی ساحل صاحب کا بھی تھا کہ جو لوگ تھے ان سے ان کے بڑا ویسے تعلقات تھے اپنے بن کے اور سب تھے. بہرحال یہ کہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے ان کی موت سے. کیوں تو لوگ آتے ہی جاتے رہتے ہیں. ہاں ایک بات ہے. اور جو آنا ہے اسے جان نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ساتھ رہ جانے والی ہے. باقی تو سب کو مٹی جانا ہے. لیکن یہ کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس. یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے. وہ حساب ہے. تو ساحل صاحب ایسی شخصیات جو بہت کم پیدا ہوتی ہے. اور ان کے جانے کا واقعی جو ہے دنوں تک افسوس رہتا ہے لوگوں کو. اور ادب میں خلا پیدا ہو جاتا ہے.
وہ یہ الگ بات ہے کہ ابھی وہ ادارہ بند ہو گیا تھا، لیکن وہ لوگوں کی تربیت ابھی بھی کر رہے تھے، ضرورت ہوتی تھی تو لوگ ان کے پاس چلے جاتے تھے اور وہ جو ہے ان کی تربیت کرتے تھے، وہ جو ہے لیکن اسے ظاہر نہیں کرتے تھے کہیں پہ، یہ ان کا بڑپن تھا۔ تو ان کے انتقال سے ادب کو، خاص طور پر بچوں کے ادب کو بہت زبردست نقصان پہنچا ہے۔ اتنی عمر انہوں نے بچوں ہی کے کام میں گزار دی، حالانکہ بڑوں کی شاعری بھی کرتے تھے اور اچھی شاعری کرتے تھے، میرے ساتھ مشاعروں میں جاتے تھے، وہ جو ہے غزلیں بھی کہتے سب کہتے تھے، لیکن یہ کہ فوکس ان کا بچوں کی شاعری پر پورا تھا، بچوں کی شاعری کا تربیت ہی ان کی ایسی تھی۔ جی اب پچھلے دنوں 3 سال پہلے شاید اردو اکیڈمی دلی نے ایک سیمینار کا کیا، بچوں کے ادب پہ جو ہے سیمینار کیا، تو وہاں سے انہوں نے مجھے ایک موضوع بھیج دیا کہ آزادی کے بعد بچوں کی شاعری، اور وہ بھیج دیا مجھے، اور کیا کہتے ہیں آپ، میں نے بھائی میں تو بچوں کو شاعری نہیں آپ کو بولنا ہے، مجھے معلوم ہے آپ اچھا پیپر لکھ لیں گے، میں اکثر جاتا رہا ان کے سیمینار میں، تو میں نے ساحل صاحب سے کہا میں نے مجھے یہ ٹاپک دے دیا، بولے تو لکھیے آپ تو لکھ سکتے ہیں۔ ارے میں نے مجھے بچوں کے ادب کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات، بولے آپ کو سب معلومات، آپ بتائیے مجھے کیا بتاؤں۔ انہوں نے بڑی میری مدد کری، میں نے جو ان سے پوچھا انہوں نے بتایا، کتابیں بھی کئی ایک مہیا کرائی، دیکھیے فلاں شاعر نے یہ ان کے وہاں یہ انہوں نے بھی بچوں کے لیے کہا، یہ ہے یہ حافظ کرناٹکی ہیں، یہ ہے یہ، انہوں نے سب کا مجھے کچھ کلام بھی دیا، کچھ بھی دیا، تو میں نے کہا اس کے بعد پھر میں نے جس وقت پیپر لکھا ہے اس پہ آزادی کے بعد بچوں کی شاعری، تو جب انہیں سنایا ہے تو اتنا خوش ہوئے، کہنے لگے جاوید صاحب دوسرا پیپر اس میں کا ہوگا نہیں، وہاں جائیے میرا دعویٰ ہے، بھلے اردو اکیڈمی میں بڑے بڑے لوگ آئے، آپ دیکھ لیجئے گا جا کے، حالانکہ مجھے اتنی امید نہیں، میں نے بھائی میں بچوں کا رب نہیں لکھتا ہوں، بولے نہیں آپ دیکھیں گا۔ تو صاحب ان کا اتنا دور اندیش تھے وہ کہ انہوں نے یہاں بیٹھے بیٹھے جس چیز کو کہہ دیا تھا، میں جب دہلی پہنچا ہوں دہلی اردو اکیڈمی میں، جس وقت میں نے اپنا پیپر پڑھا ہے، علی احمد فاطمی، شہزاد انجم صاحب، شیپر رسول صاحب اور وہ بچوں کے کئی ایک لوگ سب بیٹھے ہوتے، جس وقت میں نے پیپر پڑھا ہے اپنا، تو اس کے بعد کھڑے ہو کے آڈینس نے کلیپنگ کی ہے اس کے لیے، اتنا زیادہ وہ پیپر جو ہے پسند کیا گیا، اتنا زیادہ اور ان سے پھر ساحل صاحب کو فون کر کے کہا ان لوگوں نے، سراج عظیم صاحب ہیں، انہوں نے کہا بھائی عامر صاحب بڑا اچھا پیپر یہاں پہ پڑھا، اور یہ تو مجھ سے کہنے لگے بھائی آپ کی تعریف وہاں سے آ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا کامیاب رہا پیپر آپ کا، اور خالد محمود صاحب تھے اور شہزاد انجم صاحب بہت خوش ہوئے، یار بھائی دیکھا یار کمال کر دیا انہوں نے، کیسا پیپر پڑھ دیا ہے۔ تو وہ یہ تھا کہ وہ ان کی ہی اگر جو ہے مدد نہ حاصل ہوتی میں اتنا اچھا نہیں لکھ سکتا، کیونکہ مجھے بچوں کے ادب کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات نہیں، لیکن انہوں نے مجھے میری مدد کری، مجھے مواد مہیا کرایا، تو وہ ان کا یہ نظریہ تھا، اور انہوں نے کہیں بھی جتنے لوگوں نے ان سے فون کر کے تعریف کری بھائی آپ کے وہاں سے جاوید نسیمی صاحب تھے انہوں نے بڑا اچھا پیپر پڑھا، تو انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا بھائی اس میں میری مدد شامل تھی یا میں نے انہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، تو وہ خود کو ظاہر کیے بغیر لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور ادب کے لیے خود کو وقف انہوں نے کر رکھا۔ یہ جو بات ہے آپ جیسے صاحب نے لکھا ہے نا کہ ساحل صاحب نے لکھا، اپنے لیے نہیں لکھیں گے، کل خود سے کہیں گے تو دوسروں کے لیے لکھیں گے، جی کیونکہ ابھی جب وہ ادارے سے وابستہ تھے، جی اب اردو میں ایک روایت رہی ہے دوسروں کے لیے لکھنے کی، جی ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ ایک مجبوری رہتی تھی ہر جو کافی اردو اکیڈمی کے نوجوان ہیں جی کہ وہ خود کے لیے یا اپنے نام سے جو لکھتا ہے ان سے کہیں زیادہ دوسروں کے نام لکھیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک مجبوری ہوتی ہے جی کہ صاحب نے لکھا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہو سکتا رہی ہو جب وہ ملازم نہیں تھے 95 سے پہلے کی، 95 کے بعد سے اور میرے جب سے تعلقات ان سے ہوئے تو ماشاءاللہ ملازمت میں آ گئے تھے، تو ادھر سے انہیں بہت اچھی تنخواہ تھی ان کی سرکاری ہوتی، تو پھر اس طرح کی کوئی وہ نہیں رہا تھا ان کے ساتھ معاملہ کہ جس میں جو ہے انہیں کسی اس کی وجہ دوسرے کے لیے لکھنا پڑا، ایسا نہیں تھا کچھ، پہلے کبھی رہا ہو بھائی تو میں اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ تو بہرحال میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ادب کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ہے اس کا بدل جو ہے